بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کیسے ہیں؟ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کوئی اسلامی واقعہ نہیں لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہے، جس کا عنوان ہے آ بیل مجھے مار۔ تو آ جائیں میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو سناتی ہوں اور دکھاتی ہوں۔ کسی مصیبت کو جان بوجھ کر اپنے سر پر بلانا ایسا ہی ہے جیسے راہ چلتے بیل کو چھیڑ کر حملے کی دعوت دی جائے۔ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں اجمل نام کا ایک پہلوان اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یوں تو وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کی ایک عادت بہت بری تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ اگر کسی نے کچھ نہ بھی کہا ہوتا تو اجمل اس کے ساتھ لڑائی کا بہانہ ڈھونڈ ہی نکالتا تھا۔ چونکہ وہ بے پناہ طاقتور اور پھرتیلا تھا، اس لیے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اجمل سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ دوسری طرف اجمل کو شاہی دربار تک بھی رسائی حاصل تھی۔ وہ اکثر میلوں اور تقریبات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا اور بادشاہ اکبر سے بھی داد اور انعام پاتا۔ ایک دن کسی نے اکبر بادشاہ سے اجمل پہلوان کی شکایت کر دی۔ اکبر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ کسی بھی قیمت پر زیادتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ اجمل پہلوان کو کیسے سبق سکھایا جائے۔ کوئی بھی اچھا مشورہ نہ دے سکا۔ اتنے میں بیربل نامی ایک عقل مند وزیر دربار میں داخل ہوا۔ جب اسے اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے چٹکی بجا کر کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ایک دن میں اجمل پہلوان کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے پوچھنے پر بیربل نے طریقہ بتا دیا۔ اس کی بات سن کر سب درباری مسکرانے لگے۔ ترکیب تھی بھی بے حد شاندار۔ اگلے روز اکبر بادشاہ نے بیربل کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ اس روز اجمل پہلوان اپنے گاؤں میں نہ تھا بلکہ کسی کام سے پڑوسی گاؤں گیا ہوا تھا۔ دوپہر کو جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ گاؤں میں کوئی بھی انسان موجود نہ تھا۔ تمام گھر خالی اور دکانیں بند تھیں۔ اتفاق سے اجمل پہلوان تھا بھی بے حد غصے میں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے محلے داروں اور دوستوں کو آوازیں دینے لگا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کی بات سنتا اور جواب دیتا۔ اجمل پہلوان کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے سامنے سے ایک بیل آتا دکھائی دیا۔ اجمل تو پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا، اب جو اس نے بیل کو جھومتے ہوئے اپنی جانب آتا دیکھا تو تن کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو بیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، لیکن پھر اسی انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اجمل پہلوان ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا۔ جب اس نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا تو بیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اگلے ہی لمحے غسیلا بیل ڈکارتے ہوئے اجمل پہلوان پر حملہ آور ہو گیا۔ اجمل لاکھ طاقتور تھا، لیکن ایک غسیلے اور شاہی محل کے خوب پلے ہوئے بیل کے حملے کی تاب بھلا کہاں لا سکتا تھا؟ پہلی ٹکر تو وہ سہ گیا، لیکن دوسری اور تیسری ٹکر میں اس کا برا حشر ہو گیا۔ اب تو اجمل پہلوان نے دوڑ لگا دی۔ بیل بھی غسیلے انداز میں ڈکارتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ اکبر بادشاہ اور اس کے درباری ایک بلند مقام سے یہ دلچسپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اجمل پہلوان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو فوراً سپاہی بھیج کر بیل قابو کر لیا۔ اجمل پہلوان کو شدید زخمی حالت میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اسے سبق سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اکبر اسے دیکھ کر بولا، آئندہ سے یہ بات یاد رکھنا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پہلوان بیچارہ کچھ نہ بولا اور چپ چاپ اپنے زخم سہلاتا رہا۔ اس موقع پر بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجمل پہلوان آ بیل مجھے مار نہ کرتا تو اسے اتنی چوٹیں نہ آتی۔ دربار میں موجود سب لوگ یہ سن کر مسکرا اٹھے اور تب سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔